نفل بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اے محمد، آپ آدھی آدھی رات قیام کرتے ہیں اور تیسرا حصہ قیام کرتے ہیں، آپ اکیلے نہیں ہوتے ہیں، وطائفۃ من الذین معک، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک یعلم، بے شک تیرا رب تو دیکھتا ہے۔ جس طرح آپ رب کے سامنے کھڑے ہو کے گڑ گڑاتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں، اے محمد آپ اتنی عبادت کرتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول، اللہ نے تو آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے، اللہ نے تو آپ کو امام الانبیاء بنایا ہے، اللہ کے رسول آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں کے اوپر، جسم کے اوپر ورم آ جاتے ہیں، آپ اتنے لمبے لمبے قیام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، عائشہ، کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لمبے قیام کرتے ہیں، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے ہیں، رب کہتا ہے اے محمد آپ کے ساتھی بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سورۃ التوبہ ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف۔ یہ ساری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی بیان کی ہیں۔ اور سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ فتح کے اندر فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ ایسے ہیں، تراہم رکعا، جب بھی ان کو دیکھو وہ رکوع کے اندر ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون، سجدوں کے اندر، رکوع کے اندر، قیام کے اندر وہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر رب نے بھی اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صرف اتنا نہیں کہا، بلکہ آخر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ فرمایا کہ ان کے سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں کے اوپر کیا ہے؟ نشان ہے۔ فرمایا کہ ان کے سجدوں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ان کی مثالیں تو تورات و انجیل کے اندر بھی ملتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ان کے ساتھ ان کے صحابہ کیسے ہوں گے؟ ایسے نہیں ہوں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے تھے، جب کیا کہنے لگے، موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جا کے نعوذ باللہ لڑائی کرے، ہمارے اندر لڑائی کی طاقت نہیں ہے۔ جب غزوہ بدر کا موقع آیا، صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا، انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا۔ آپ نے پوچھا کہ ابو سفیان قافلہ لے کے جا رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ قافلے کو لوٹنا چاہیے یا جنگ کرنی چاہیے؟ اللہ اکبر۔ مہاجرین کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں، مہاجر پھر کھڑے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنا چاہتے ہیں انصاریوں سے۔ اللہ اکبر۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا اشارہ سمجھ گئے ہیں، آپ انصاریوں سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، مہاجرین کو تو زخم ملے ہیں، ان کو گھر سے بے گھر کیا گیا ہے، ان کو اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی ہیں، یہ تو ہجرت کر کے مدینہ کے اندر آئے ہیں، یہ تو بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ انصاریوں سے پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارا بھی اعلان سن لیجئے، انصاری کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جا کے لڑے، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں، اگر آپ ہمیں کہیں کہ پہاڑوں سے ٹکرا جائیں تو ہم پہاڑوں سے ٹکرا جائیں گے، آپ اگر کہیں کہ اپنے گھوڑوں کو سمندر کے اندر، دریا کے اندر جو ہے ڈال دیں، دوڑا دیں، تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر کے اندر دوڑا دیں گے۔ اللہ کے رسول آپ جیسے کہیں گے ہم آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں، آپ کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین
جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے التائبون العابدون، یہ وہ لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، میرا صحابی اگر اللہ کے راستے کے اندر ایک چلو بھر یا فرمایا کہ ایک مٹھی کے برابر جو ہے اللہ کے راستے کے اندر جو خرچ کرتا ہے یا گندم خرچ کرتا ہے، فرمایا کہ میرے بعد میں آنے والا میرا امتی اگر احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ 15 کلومیٹر کا پہاڑ ہے احد پہاڑ۔ صرف وہ نہیں ہے کہ جہاں لوگ اب جاتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں صحابہ کھڑے تھے، پورا پیچھے جو پہاڑ ہے وہ 15 کلومیٹر کا احد پہاڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد میں آنے والا امتی اگر اتنا بڑا پہاڑ احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے، اور میرا صحابی ایک چلو بھر جو ہے یا مٹھی بھر جو یا گندم اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے، تو اس کے صحابی کے ثواب کو پھر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں نہیں پہنچ